प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। द लाइफ एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम नई बात आप तक पहुंचाएंगे। हमारा चैनल जो दुनिया जहान में बाइबल की खुशखबरी की खबरें लेकर जाता है, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना हमारा मोटो है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम दुनिया को बताएं कि निजात और मखलसी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मेरे बहन भाई, आज जो हम बड़ी एक खास बात पे बात करेंगे, बड़ी एक खास पॉइंट है, उसको हम सीखेंगे, जानेंगे, और वो है एक आम सा गुनाह है, एक आम सी बात है जिसको दुनिया शायद गुनाह नहीं समझती। हम उसको आज डिस्कस करेंगे और अपनी जिंदगी में इस छोटी सी बात को खत्म करके, एलिमिनेट करके, डिलीट करके हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। मत्ती की इंजील के 5 बाब की 37 आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। आम फहम लफ्जों में झूठ बोलना खुदा के खिलाफ खड़े होना है। झूठ बोलना या झूठ को तोड़ मरोड़ कर उसकी शक्ल को ऐसा खूबसूरत बनाकर सच्चाई को मस्ख कर देना, सच्चाई को बर्बाद कर देना और फिर अपनी झूठी बातों को सच्चाई के ऊपर लेके आना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये ऐसा गुनाह है जिसकी हालत में दुनिया बस रही है, पर दुनिया को पता ही नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, हम करते क्या हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आती। झूठ की कुछ हालतें हैं, हम उसको पहले देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि झूठ शक पैदा करता है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि शक करने वाला शख्स घास की मानद है, शक करने वाला शख्स पानी के बुलबुले की तरह है, शक करने वाला शख्स समुद्र की लहर की तरह है, यानी उसको कोई जवाल नहीं है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसी तरह पैदाइश की किताब के 3 बाब को जब हम गौर से पढ़ते हैं, वहां पर यह पहला गुनाह सरजद हुआ था, पहला गुनाह जिसकी फेवर की गई थी, जिसको भांप लिया था आदम और हवा ने, और इस गुनाह के शिकंजे में फंस के कितना ज्यादा वो परेशान हुए, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 3 बाब की 3री 4थी आयत जब हम पढ़ते हैं तो सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। और यहां पे सिनेरियो क्या है, हालात क्या कहते हैं। पर औरत ने कहा, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। अब 4थी आयत, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सांप, शक पैदा कर रहा है, जैसे ना वसवसे पैदा कर रहा है। क्या वाकई खुदा ने कहा था? क्या खुदा ने वाकई कहा था इस दरख्त का फल ना खाना? मेरे बहन भाइयों, जहां पर शक आ जाता है वहां पर बर्बादी का आगाज होता है। और झूठ की पहली स्टेज जो है, पहली हालत जो है, पहली सीढ़ी जो है, वो शक है। अब इस सारे वाकया से आप वाकिफ हैं कि किस तरह से सांप ने हवा को बहकाया, उसने फल खाया और उसने पहले झूठ बोलने से पहले शक को पैदा किया था, और वह शक उनके लिए एक मौत का दर्जा बन गया।
दूसरी बात, झूठ बजाते हो झूठ है। तुम अपने बाप अबलीस से हो जो अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करता है। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है अपने ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप। झूठा है और झूठ का बाप। प्यारे बहन भाइयों, झूठ बोलने वाला झूठा भी है और झूठ का बाप भी है। इसकी मिसाल मैं कैसे आपको समझाना चाहूंगा। नस्ल दर नस्ल वो झूठ का बाप बनकर, यानी जो बेटा अभी है, बेटा है ना, अगर वो झूठा है तो कल को झूठ का बाप हो जाएगा। जो उसका बेटा होगा वो भी कल को झूठ का बाप हो जाएगा। जो उसका बेटा पैदा होगा वो भी झूठ का बाप पैदा हो जाएगा। यानी कि नस्ल दर नस्ल उसकी जिंदगी में झूठ 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 झूठ, क्योंकि वो शुरू से खूनी है। और ये कहां से बात मिली है? खुदा तीसरे बाप से। इसलिए आसमानी बाप ने कहा है कि वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है, और मौत पैदा करता है। फिर वो डिसेप्शन पैदा करता है, गुमराह करता है। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24 बाब में कहा है कि पस तुम गुमराह ना होना, पस तुम गुमराह ना होना। और यहां पर हम 58 ज़बूर की तीसरी आयत में पढ़ते हैं, शरीर पैदाइश ही से काजरवी इख्तियार करते हैं। ये कौन है शरीर? ये वही है शरीर जिसने हवा को बहकाया था, और हवा को बहकाने के बाद वो लिखा हुआ है कि वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। ये उसकी प्रोडक्शन है, उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है। नस्ल दर नस्ल वो गुमराही की तरफ झूठ बोलकर गुमराह होते जाते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस हालत से हम वाकिफ हो गए हैं। झूठ शक पैदा करता है, झूठ पैदा ही झूठ है, और झूठ उसके बाद गुमराही को पैदा कर देता है। आसमानी बाप ने शुरू ही से हमें एक बात की तलकीन की थी, नसीहत की थी। 10 अहकाम देते हुए आसमानी बाप ने बुजुर्ग मूसा से ये बात लिखवाई थी कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। इसका मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रिकॉशन है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आगाही है। आगाही खुदा ने दी है, आसमानी बाप ने दी है कि हमें अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठ नहीं बोलना। इफ्सियों का मुसन्नफ 4 बाब की 25 आयत में हमसे बात करते हैं, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। यानी पौलुस रसूल को भी समझ है कि खरूज 20 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है। और आज मुझे और आपको समझ होनी चाहिए कि खरूज की किताब के 20 बाब की 16 आयत में क्या लिखा है। इसीलिए आज हम अपने आप से कहें कि बस मुझे झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी के साथ सच बोलना है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी के साथ मिलकर कलीसिया बन जाते हैं, खानदान बन जाते हैं, घराना तामीर करते हैं। और ये घराना कोई और नहीं है। पौलुस रसूल ने कलीसिया में ये बात लिखी हुई है, हम फर्दन फर्दन खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अज़ा हैं। और जब एक उस दूसरे से सच बोलेगा, दूसरा तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, इस तौर पे फिर सच की बुनियाद कायम हो जाएगी और झूठ खत्म हो जाएगा। अहबार 19 बाब 11वीं आयत में लिखा है, तुम चोरी न करना, ना दगा देना, ना एक दूसरे के साथ झूठ बोलना। शरीयत में लिखा हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत की बातों को पूरा करने के लिए आए हैं। फिर 119 ज़बूर की 163 आयत में लिखा है, मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है,
بلکہ تیری شریعت سے مجھے، داؤد بادشاہ کہہ رہے ہیں، داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے اور تیری شریعت سے محبت ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہم سیکھنے کو ملے گی۔ اگر کوئی شخص خدا کی شریعت سے محبت کرتا ہے نا، وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے وہ خدا کی شریعت کو قبول کر لیتا ہے، اور خدا کی شریعت کو قبول کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یشوع کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 158 آیت پڑھنی پڑے گی۔ میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ عزیز بہن بھائیوں، اور پھر پیدائش کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ کیوں؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، گناہ کرتے تھے، بدی کرتے تھے، اس طرح خدا کو ان پہ کیا ہوا؟ ملول ہوا، اور خدا نے اپنے دل میں غم کھایا کہ میں نے آدم کو کیوں بنایا، ہوا کو کیوں بنایا؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ نفرت انگیز کام کرتے ہیں، یہ نفرت میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا نے کہا یہ میرے کلام کو نہیں مانتے۔ عزیز بہن بھائیوں، امثال کی کتاب کے 13ویں باب کی 5ویں آیت لکھا ہے، سادوں کو جھوٹ سے نفرت ہے، سادوں کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوا ہوتا ہے۔ پھر 12ویں باب کی 22ویں آیت میں جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جب خدا کسی سے نفرت کرتا ہے تو کیا خدا اس کو پسند کرتا ہے؟ ہم اس زمین پہ جب کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تیری راہ او تو میری راہ او، ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور خدا کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، خدا محبت ہے، اگاپے لو، ایسی محبت جو کوئی انسان کسی سے نہیں کر سکتا، وہ میرے خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کی ہے۔ لیکن یہاں پہ خداوند کہتے ہیں جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز راست کار اس کی خوشنودی ہے۔ جھوٹا شخص جب تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے جھوٹ سے توبہ کر کے سچ بولنا شروع نہ کر دے، خداوند یسوع مسیح ناصری کو اس سے نفرت ہے۔ پھر 14 باب کی 5ویں آیت میں دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کو خروج کی کتاب 20 باب کی 16ویں آیت کا پتہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، وہ بولتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے سلیمان بادشاہ کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ دیانتدار بن کر، دیانتدار گواہ بن کر دوسروں کے ساتھ سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ 11واں باب اس کی 12ویں آیت میں، افرائیم نے دروغگوئی کی، اسرائیل کے گھرانے نے مکاری سے مجھ کو گھیرا، لیکن یہودا اب تک خدا کے ساتھ ہے، ہاں اس قدوس وفادار کے ساتھ حکمران ہے۔ اور یہ بات آپ کو جو داؤد بادشاہ کے ساتھ خدا نے کلام کیا تھا کہ تیرے ہاں بادشاہ ہونے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور یہ خداوند یسوع مسیح پہ بات پھر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، مالک کل، خالق کل سب کچھ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ یہودا کے جسم میں یہودا کے قبیلے کے ساتھ ہے۔ پہلا پطرس 3 باب کی 10-11 آیت میں، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور
اور اچھے دن دیکھنا چاہے، اس زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بدی سے کنارہ کر اور نیکی کر، نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ میری پیارے بہن بھائیوں، اچھے دن دیکھنے کے لیے سچ بولنے کی ضرورت ہے، اور سچائی ہے کیا؟ خداوند یسوع مسیح۔ سچائی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ زبور 15 اس کی دوسری آیت میں، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے۔ دل سے سچ بولنا ہے، منہ سے نہیں، دل سے سچ بولنا ہے۔ کہنا ہے خداوند واقعہ ہی تو میرا زندہ خدا ہے، میرا قادر خدا ہے، میرا قدوس خدا ہے، تیرے بنا اور کوئی ہے نہیں ہے، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں ہے جو ہمیں مخلصی نجات دے سکے، اور جو اپنی زبان کو بطلان سے نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ اپنے ہمسائے کی بدنامی، میرا ہمسایہ کوئی اور نہیں، میرا ہمسایہ ہر وہ شخص ہے جو میرے ارد گرد گھومتا ہے، جس سے صرف میں واقف ہوں۔ مرکز کی انجیل 7 باب کی 20 سے 23 آیت میں لکھا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کے دل سے نکلتی ہیں، ہم نے تو پچھلی آیت پڑھا ہے کہ جو دل سے سچ بولتا ہے، جو دل سے سچ بولتا ہے، کیا اس کے اندر ناپاکی کی بات، بدکاری کی بات، زنا کی بات، قتل کی بات، مورتی پوجا کی بات، دھوکے دہی کی بات، لا قانونیت کی بات، کیا یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں اس کے اندر؟ ناپاکیاں ہیں، بربادیاں ہیں، سب چیزیں اس کے اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ جو دل سے سچ بولتا ہے وہ صرف یہی کہتا ہے میرا مرنا، میرا جینا خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، میں خداوند یسوع مسیح کے لیے زندگی بسر کروں گا۔ 34 زبور کی 13ویں آیت میں اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ جو زبان پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بچے من کے سچے، تو جو ہم بولتے ہیں وہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دل میں سچائی ہے، پاکیزگی پیدا ہوگی، دل میں گناہ ہے، بدی پیدا ہوگی، گمراہی پیدا ہوگی، جھوٹ پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو بدی سے پاک رکھنا ہے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے پاک رکھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، خدا جو قادر خدا ہے، خدا جو جلال کا بادشاہ ہے، وہ کس طور پہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے انوکھے کام کرے گا۔ اب تھوڑی سی بات ہم اور سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، ہم خدا کے کلام کو جانیں گے۔ قدسیوں 30 باب 9-10 آیت میں لکھا ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، یعنی کہ چرچ میں، گھر میں، آفس میں، خاندان میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے حکموں سمیت اتار ڈالا۔ اب جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ لینے سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر اگر بعد میں جھوٹ بولیں گے تو گناہ تو ہمارے ساتھ رہے گا نا، اور جی وہ گناہ ہے ہمیں دکھتا نہیں ہے لیکن بڑی کالی ضرب لگا کے زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے، زندگیوں کو موت کے سایہ کی وادی میں لے جاتا ہے۔ سو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیا ہے، ہم نے جھوٹ کو اتار دیا ہے، ناپاکی کو اتار دیا ہے، بدی کو اتار دیا ہے، مورتی پوجا کو اتار دیا ہے، جو گلے میں مورتیاں پہنی ہوئی تھی اس کو اتار دیا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم گلے میں مورتی پہنی ہو، ہم انگلی میں بھی مورتی پہنی ہو اور کہتے ہوں کہ اس کے لاجب ہم دیتے رہیں۔
پرانی انسانیت جھوٹ سمیت اتار کے پھینک دینی ہے اور پھر سچ بولنا ہے. بچوں کی طرح جو بچے من کے سچے ہوتے ہیں سچائی کی بات کرتے رہنا ہے اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. ہم خداوند کے کال کے مطابق بڑھتے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو پہن کر ہم اس کے مطابق ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. امثال کی کتاب اس کا 11واں باب 13 آیت میں جو لترا مان کرتا ہے جو گپیں ہانکتے ہیں گپی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں راز فاش کرتے ہیں لیکن جو وفا کی روح میں ہے وہ رازدار ہے. اور یہاں پہ انگلش بڑی خوبصورت بات ہے a boss betrays a confidence. راز فاش ہو جاتا ہے راز کھل جاتا ہے اور جب تک بیوقوف احمق شخص بولتا نہیں ہے عقل مند گنا جاتا ہے اور جب بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ خدا صورتی ہے یا کوئی اور ہے. تو یہاں پہ جو بات گوسٹنگ کی بات ہے گپوں کی بات ہے فضول باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سیکرٹ باتوں کو جو ہمارے من میں خدا کے کلام کی ہیں اپنے اندر رکھیں اور خدا کے پاک روح کے ساتھ وفادار زندگی بسر کریں. خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں چلے پھر سچائی کی باتیں ہماری زندگی میں بڑھتی جائیں گی. امثال 12:19 میں لکھا ہے سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن جھوٹی بات صرف دم بھر کی ہے. آپ دیکھو گے سچائی پر قائم رہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی سے واقف ہو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے لیکن جو جھوٹی باتیں ہیں وہ دم بھر کی ہیں. آگے جا کے میں بتاؤں گا اس کی تفصیل کے کس نے جھوٹ بولا کس نے خدا نے مسیح سے دگا دیا اس کا حال کیا ہوا میں آگے چل کے بتاؤں گا. ہر جھوٹ کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. پیدائش کی کتاب 30 باب کو غور سے آپ پڑھیں. سانپ کو دستی جانوروں میں جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا. عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا نہ تم اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مرو گے. اب اس سارے سما کے اندر ابلیس کا کیا پرپس تھا جھوٹ بولنے کا اور جھوٹ بلوانے کا اور جھوٹ پہ آدم اور حوا کو آمادہ کرنے کا. سب سے پہلی بات ابلیس چاہتا ہے لوگوں کو خدا کی حضوری سے بہت دور لے جانا. اسی لیے آج لوگ خدا کے گھر میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. سونے کے لیے اور سونے کے بعد ہاسپٹل جانے کے لیے تو آمادہ ہوتے ہیں. خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں خدا کے جلال میں خدا کی قدرت میں چھپنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. یہ ابلیس کا پرائم ٹارگٹ ہے. یہ ابلیس کا سب سے پہلا ایک وار ہے انسان کے اوپر کہ وہ لوگوں کو خدا کی حضوری خدا کے جلال سے بہت دور کوسوں دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اتنا ڈال دیتا ہے. جبکہ یوحنا کے خط میں دوسرے باب کے 15 سے 17 آیت میں لکھا ہوا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. ابلیس اس دور میں جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ سارا وقت عبادت ہی نہیں کرنی. کام بھی تو عبادت ہے نا.
کام کرنا عبادت ہے، نیکی کرنا عبادت ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں، کام کرنا عبادت نہیں، کام کرنا تو لعنت ہے جو آدم کو ملی تھی۔